ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج میں اسٹارٹ کروں گا ٹیمپلیٹ پہ ایک حقیقت سے، آپ بھی دیکھیں اور دنیا کے لوگ بھی دیکھیں. وہ ٹیمپلیٹ یہ ہے کہ ٹاپ 10 بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسیز ان دا ورلڈ 2011 فیبرری 8 2011 ان کرائم نیوز نیو یارک نے ایک بہت ہی سچی خبر دی جسے ہمیں دیکھ کر شرم آنا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کہ 10ویں نمبر پہ CSIS کینیڈا کی آرگنائزیشن ہے جو 10ویں نمبر پر آتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے 9ویں نمبر پر آسٹریلیا کی آرگنائزیشن ہے، انٹیلیجنس آرگنائزیشن جو کہ 9ویں نمبر پر آتی ہے اور اس کا نام ہے ASIS. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو 8ویں نمبر پر آتی ہے، ناظرین دیکھیں 8ویں نمبر پر آنے والی جو انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے اس نیو یارک آپ کے کرائم نیوز کے حوالے سے جو بہت امپورٹنٹ ریسرچ آرگنائزیشن ہے، اور اس نے ڈیو ٹو اس کی ایفیشنسی کی بنیاد پر، اس کے کام اور اس کے ورتھ کی بنیاد پر یہ نمبرنگ کی ہے. 8ویں نمبر پر رو ہے انڈیا کی، 8ویں نمبر پر رو ہے انڈیا کی جو کہ انہوں نے رینکنگ دی ہے. اس کے بعد آئیے 7ویں نمبر پر موساد، اسرائیل کی موساد ہے جس کو 7واں نمبر انہوں نے دیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 نمبر پر BND جرمنی کی جو ہے انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے، اور یہ آرگنائزیشن BND جرمنی کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن. یہ سارے بڑے ملک ہیں جن کی آرگنائزیشن کی رینکنگ آپ کے سامنے ہے. پھر فرانس ہے DGSE جو کہ ان کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے، اور وہ اس وقت 5ویں نمبر پر ہے فرانس کی. اور اس کے بعد آئیے FSB رشیا. ٹھیک ہے جی، یہ رشیا کی آرگنائزیشن ہے. اس کے علاوہ KGB آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ 4تھے نمبر پر آئی ہے اس رینکنگ میں. اس کے بعد ہے آپ کے M16 یونائٹڈ کنگڈم کی ہے، شاید MI6 ہے، یہ MI6 ہے یونائٹڈ کنگڈم کی، اور یہ آئی ہے 3رے نمبر پر انٹیلیجنس آرگنائزیشن. اور ناظرین اب آپ یہ دیکھیں کہ اب اس کے بعد جو آ رہی ہے 2 نمبر پر وہ امریکہ کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن، تو پوری دنیا میں، اور بڑی ان کے پاس ایکوپمنٹس ہیں، بہت لوگ ہیں، بڑی فیسلٹی ان کے پاس ہے، اور وہ دنیا کی 2 نمبر کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے CIA. اور اس کے بعد اب آپ پوچھیں گے کہ نمبر 1 کون ہوگا اس پوری دنیا کے انٹیلیجنس آرگنائزیشن جہاں اتنے بڑے بڑے ملک ہیں، وہاں پر کون سا ملک ہے جس کا نمبر 1 ہے اس کی کارکردگی کی بنیاد پر، اور جس کے بعد بڑی لمیٹڈ ریسورسز ہیں، لمیٹڈ اس کے پاس چیزیں ہیں، اور وہ ہے جناب پاکستان کی ISI. پاکستان کی ISI جو ہے وہ انٹیلیجنس آرگنائزیشن جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 1948 میں فارم ہوئی، اور آفٹر دا انڈو پاکستان وار 1947 this was formed in 1948. This one is the gold medalist. Can you imagine کہ یہ گولڈ میڈلسٹ ہے، اور دنیا میں 10 بہترین ٹاپ انٹیلیجنس آرگنائزیشن میں ISI پاکستان کی نمبر 1 انٹیلیجنس آرگنائزیشنز. یہ ہم نے نہیں کہا، یہ خود باہر کے اخبارات کہتے ہیں. ناظرین اس انٹیلیجنس آرگنائزیشنز کو جو کسی بھی افواج کی بیک بون ہوتی ہے، پاکستان میں بدقسمتی سے اس انٹیلیجنس آرگنائزیشن کے خلاف کئی عرصے سے سازش ہو رہی ہے. اور یہ سازش کیوں ہو رہی ہے، اور اس فوج کے خلاف سازش کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اتنے بڑے بڑے ملکوں کی موجودگی میں یہ نمبر 1 آ رہا ہے، اور اس نمبر 1 آرگنائزیشنز کو بین الاقوامی سازشوں کے ذریعے اندرونی لوگ سویلین سپرمیسی کے نام پر، سویلین سپرمیسی کے نام پر نااہل لوگ اس آرگنائزیشن کو اپنے انڈر کر کر اسے تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کئی سالوں سے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، لیکن افواج پاکستان اور انٹیلیجنس آرگنائزیشن اپنی اس تکلیف کے باوجود، اس پریشانی کے باوجود کہ خود ان کے اپنے لوگ، اس نااہل لوگ
ان کو تباہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ سروائیو کر رہی ہے، فائٹ کر رہی ہے۔ ناظرین، ان لوگوں نے اپنے اپنے عوامی ادارے، جو ان کا اپنا عوامی ادارہ تھا جسے پارلیمنٹ کہتے ہیں، اسے غیر مؤثر کر دیا ہے، اسے تباہ کر دیا ان لوگوں نے۔ آج آپ پارلیمنٹ کا حشر دیکھیں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور ایک اور ادارہ، جوڈیشری کا ادارہ، ناظرین اس جوڈیشری کے ادارے پہ میں نہیں کہتا، یہ 2 بک ہے جو عدالت میں سیاست ایس ایم ظفر صاحب کی ہے۔ اگر یہ بک آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ اس ادارے کو کتنا تباہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک قانون دان کہہ رہا ہے، یہ ایک سیاست دان کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ دوسرے ایک بہت زبردست جرنلسٹ ہیں جناب سہیل وڑائی صاحب، عدلیہ کے زوال کی کہانی، ججوں اور قانون دان کی زبانی۔ یہ ہے اس ادارے کا حال۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو پتہ ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ بھٹو صاحب کے فیصلے نے پوری دنیا میں پاکستان کی جوڈیشری کو شرمندہ کیا اور کالا فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد آرٹیکل 62 اور 63 کی جس طرح تذلیل کی گئی ہے، جوڈیشری وہاں پر ایکسپوز ہوتی ہے اور پوری دنیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جوڈیشری نے کیا کام کیا ہے۔ اور آج جنرل پرویز مشرف کے کیس میں جہاں پشاور کا ایک جج یہ کہتا ہے کہ آپ کو تاحکم ثانی جو ہے ہمیشہ کے لیے آپ پر سیاست میں پابندی ہے، جبکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ پھر جس طریقے سے پرویز مشرف کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، وہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ جوڈیشری کس مائنڈ پہ جا رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت لوگوں نے بولا۔ ٹابی کیڈمن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ یعنی پرائم منسٹرز اور جو اسپیشل کورٹ ہے ان کے درمیان اور 2 سابق جج اس کیس کو چلا رہے ہیں۔ تو پاکستان کی آنے والی وقت میں اس جوڈیشری جو ادارہ ہے اس کو کس طرح تباہ کیا جا رہا ہے، اور پہلے بھی کیا گیا کہ کتنی اس ادارے کو کس طریقے سے مینوپلیٹ کیا گیا۔ اور آج بھی اس ادارے میں کہا جاتا ہے کہ اینول ڈنر آپ جو ہیں وہاں رکھیں آپ کے ہوٹل میں، اور میری تقریر سے پہلے جو ہے وہ آپ گانے چلائیں جو عدالتی گانے ہوتے ہیں۔ تو یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ اداروں کا ہے اور یہ فوج کے ساتھ ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں جناب فیصل محمد صاحب، انٹرنیشنل میڈیٹر ہیں، آپ کا شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا۔ ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے۔ قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان، آپ کا بہت شکریہ۔ فیصل محمد صاحب، کیا واقعی آپ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا واقعی اتنی اہم پاکستانی جو فوج ہے اس وقت جس کا مورال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے باوجود کہ یہ بہت ساری جنگوں میں اس وقت لگی ہوئی ہے، طالبان کا میٹر ہے، افغانستان کا میٹر ہے، انٹرنل میٹر ہے، پوری دنیا کے ممالکوں کی سازش ہمیں نظر آ رہی ہے، خود ہمارے اپنے لوگ اس افواج پاکستان کو کمزور کرنے اور اسے تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ کون سازش کر رہا ہے، کون لوگ اور کیا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو ابھی سٹارٹنگ میں ایک بات کہی تھی ایجنسیز کے حوالے سے، وہ بڑی اچھی بات تھی، بالکل ایسی ہی رپورٹ ہے۔ دیکھیے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت کا فوج کے مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے اور اسے ملائن کرنے کی عالمی سازش ہے۔ ابھی آپ نے غالباً کارڈمین کا ایک دیا تھا، ٹوبی کارڈمین کے بیان کا جو آپ نے ریفرنس دیا تھا، وہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں اصل میں بنیادی طور پر وہ بالکل درست کہتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے یہ کام کیا ہے، وہ اس کے مجرم ہے کہ انہوں نے پرویز مشرف کو اور فوج کو ملائن کرنے کے لیے سازشیں کی ہیں، بیک چینلز کے اندر کی ہیں۔ اور بدقسمتی دیکھیے ہم اور ہمارے جو لوگ دوسرے ہیں وہ بھی شریک ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ سب کچھ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کا کچھ تھوڑا سا عالمی پس منظر ہے۔ وہ عالمی پس منظر یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ چین اس وقت ایک عالمی طاقت کے حوالے سے ایک بڑی تیزی کے مراحل طے کر رہا ہے، اور لوگ جانتے ہیں اور جو مغربی طاقتیں ہیں وہ جانتی ہیں کہ چین کو اس وقت کنٹرول کرنے کے لیے بھارت کو علاقے میں کردار دینا ضروری ہے۔ بھارت کو علاقے میں کردار دینے کے حوالے سے جو کچھ معاملات بیک چینل کے اندر طے ہوئے ہیں اس کے اندر ہماری موجودہ حکومت نے مفاہمت کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یاد رکھیے کہ بھارت اس وقت تک علاقے کے اندر کردار حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ پاکستان کنٹرول نہ کیا جائے، اور پاکستان کنٹرول اسی صورت میں ہوگا جب پاکستان کی آئی ایس آئی اور فوج کو دوسرے تمام مسلم ممالک کے برابر کر دیا جائے۔ یہ بات کا یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ پاکستانی فوج کے اسٹینڈرڈ کو دوسرے اسلامی ملکوں کے برابر کر دیا جائے گا، کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا یہ کبھی بھی پاکستان بھارت کی
بالادستی قبول نہیں کرے گا. حالیہ طور پہ بھی چھوٹی سی بات ہے, پروگرام بڑا چھوٹا ہوتا ہے. حالیہ دنوں میں بھارت نے 2 کامیاب میزائل تجربے کیے ہیں, مگر ہماری فوج کی جانب سے کوئی میزائل اپ گریڈ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ حکومتیں قربتیں بڑھانے کے لیے آئندہ کی حکومت کو بالکل پسندیدہ قرار دینے کی تمام مراحل طے کر چکی ہے. صرف رسمن جو ہے اعلان باقی ہے. ہم نے مغرب کو یہ بتایا ہے کہ ہم آپ کے عالمی ایجنڈے کی خواہش کے مطابق پاکستان کی مضبوط ترین ISI اور مضبوط ترین فوج کو, جو ISI کسی دور میں جس کے نام سے, جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ CIA, KGB اور را کے افسران پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی, آج ہم انہیں جمہوریت کے نام پر ایسے لوگوں کے ماتحت کر رہے ہیں جو ہر وقت اور ہر قدم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. ڈاکٹر صاحب میں غلط نہیں کہہ رہا, ان سیاستدانوں کا ماضی کا کردار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بھی آئین کی 62 اور 63 کے مطابق پورا نہیں اترتا. مشرف صاحب کے کیس میں دیکھیں بالکل غیر قانونی عدالت بنی ہے. جب ماہرین قانون نے ان عدلیہ کی صحت پر انگلی اٹھائی تو حکومت کی جانب سے یہ کہہ کر خاموش کرا دیا گیا کہ جناب یہ اسی ایجنڈے کا ایک سلسلہ ہے. آپ ہمارے کے جو معاملات ہمارے طے ہو چکے ہیں, یہ ٹیسٹ کیس ہے, یہ ٹیسٹ کیس کی حیثیت رکھتا ہے. اس حوالے سے ہمیں کچھ اوور جوڈیشنل اسٹیپ لینا پڑیں گے, سو وہ لیے جا رہے ہیں. اس طرح یہ عدالت کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ جو چاہے کرے, ان کو کوئی روکنے والا نہیں. آپ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں سارا سب کچھ یہ ہو رہا ہے, یہ فوج کو ملائن کرنے کی کوشش ہے. ڈاکٹر صاحب دنیا جانتی ہے, دنیا دیکھ رہی ہے کہ پہلی گولی لال مسجد سے حکومت کو چلی, حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا, کرنل سمیت 9 افراد شہید ہوئے, اور آج اس کا مقدمہ ایک فوجی سپہ سالار کے خلاف چل رہا ہے. میں اس لال مسجد کا سارا جو کچھ ہوا ہے میں اس کا واحد شہادت رکھتا ہوں, واحد گواہ ہوں, جس کا کس طرح کسی موقع پر میں بات کروں گا. لیکن آج قوم یہ بھی دیکھ رہی ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک ریاست, ایک نیوکلیر ریاست کا حامل ملک کی حکومت چند 100 مسلح افراد سے بھیک مانگ رہی ہے چند دن کی جنگ بندی کی, کہ خدا کے واسطے ہمیں جنگ بندی دی جائے, ہمیں امن دی جائے, ہمیں 10 دن کی خوشی کے شادیانے بنائے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ لوگ پرویز مشرف میں الزام لگاتے ہیں کہ ایک ایسی صورت کے اندر جبکہ ساری دنیا امریکہ کے ساتھ کھڑی تھی, وہ کیسے امریکہ کے ساتھ لڑ جاتا؟ آپ چند 100 افراد کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ منافقانہ رویہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فوج کو ملائن کرنے کی سازش ہے, یہ فوج کو اور فوج کے کردار کو کمزور کرنے کی, محدود کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. اس میں کوئی برائی نہیں. ٹھیک ہے, میں جناب اس سے پہلے کہ شاہد لطیف صاحب کے پاس جاؤں کیونکہ ان سے بھی مجھے بہت اہم بات کرنی ہے, جناب قمر دلشاد صاحب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے انٹروڈکشن ریمارکس میں بڑی اہم باتیں بتا دی ہیں, لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے جیسے کہ آج کا آپ کا پروگرام چل رہا ہے, یہ دراصل 2 ہمارے جو سابق ججز کی جو ہیں ان کی منتقم مزاجی کا ایک آگے مرحلہ بڑھ رہا ہے. کون سے 2 جج جو ہے, جیسے آپ نے نام بھی لیا ہے, جو ہمارے اس زمانے کے سابق چیف جسٹس بھی رہے ہیں اور باقی کو جسٹس صاحب بھی رہے. اس سب سے بڑی اہم بات آپ یہ دیکھیں کہ ابھی چند روز پہلے وفاقی 2 وزراء نے یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے انہیں ایک قومی مجرم قرار دے دیا. اچھا, انہوں نے کہا کہ ہم نام لینے میں کوئی حاجت نہیں, خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ جنہوں نے 3 نومبر کی پر حکم نامے پر انگوٹھے لگائیں, یعنی انگوٹھے لگانے کی بھی تصدیق دیکھیں, یعنی انتخابی کارروائی ہو رہی ہے, انگوٹھے لگائے ہیں, کہ جنہوں نے انگوٹھے لگائے ہیں وہ بھی قومی مجرم ہیں. ابھی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے, اسپیشل کورٹ ہے, پھر ہائی سپریم کورٹ ہے, اس کے بعد ہی فیصلہ کرے کہ مجرم کون ہے, ملزم کون ہے. لیکن انہوں نے پہلے ہی ان کو مجرم قرار دے دیا. وزارت کا عہدہ بہت اہم عہدہ ہوتا وہ ہے, وزیر دفاع ہے پاکستان کے, منسٹر آف ڈیفینس کی طرف سے پوری, جیسے آپ نے فرمایا کہ ہماری آرمی کو تضییق کرنے کے لیے کوئی بھی جگہ ہوتا ہے یہ اس کی جگہ نہیں چھوڑتے. ایک آپ آگے بڑھیں. اب جہاں تک یہ 3 نومبر کا مسئلہ ہے, 3 نومبر کو جو ایمرجنسی لگائی, اس میں اس وقت کی سپریم کورٹ کا بڑا اہم عمل دخل ہے. وہ اس لیے کہ اسی سپریم کورٹ آف پاکستان نے قاضی حسین احمد ورسز پرویز مشرف کیس کا نام ہے, 5 جون 2004 کو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ان کے اوپر صدارتی انتخاب پر آرٹیکل 62 63 جو ہے وہ اس سے یہ مبرہ ہیں, یعنی خود ہی اجازت دے دی کہ آپ یونیفارم میں انتخاب میں حصہ لے سکتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے, جس میں جسٹس انتخاب تو یہ سب بھی ممبر تھے, باقی بھی جج تھے, لیکن بہرحال اہم شخصیت یہ شامل ہوتی ہے. اب آگے چلیے, اس کے بعد جب صدر کا الیکشن ہو رہا ہے, یعنی 30 ستمبر کو صدر پرویز مشرف کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ ہو گئے ہیں, اور اس وقت کے چیف الیکشن کمیشنر نے فیصلے میں لکھا
کہ میں ان کے کاغذ اس لیے ایکسیپٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ صدر مملکت کے انتخاب پر آرٹیکل 63 نافذ نہیں ہوتا، اور قاضی حسین احمد ورسز پرویز مشرف پورا فیصلہ جسٹس قاضی فاروق صاحب نے لکھا 10 پیج کا، بڑا امپورٹنٹ اتنا فیصلہ تھا ہمارے سپریم کورٹ کا کوئی جج لکھ ہی نہیں سکتا جو انہوں نے لکھا دلائل کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیے کہ جو ہی ان کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں تو سپریم کورٹ میں درخواست آ جاتی ہے، جسٹس وزیر الدین صاحب جو ممبر اس کے صدارتی الیکشن میں حصہ بھی لے رہے ہیں، انہوں نے اس کے خلاف چیف الیکشن کمشنر کے ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ لے جاتے ہیں۔ اب آگے آرٹیکل 42 یہ کہتا ہے کہ جب صدارتی الیکشن کا شیڈول جاری ہو جائے تو پاکستان کی کوئی کورٹ اس کو سننے کی مجاز نہیں، شل کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو کیوں انٹرٹین کیا؟ اور جب انٹرٹین کر لیا تو پھر آپ بلیک میل میں دیکھیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ فیصلہ یہ کہا کہ آپ مشروع طور پر آپ انتخاب کروا لیں لیکن اس کا حتمی رزلٹ جاری نہ کریں، غیر حتمی جاری کرتے ہیں۔ چاروں صوبائی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پریزائڈنگ آفیسر ہیں اس صدارتی الیکشن کے، چیف جسٹس چاروں ہائی کورٹس کے، اور سینٹرل میں چیف الیکشن کمشنر جو ہے ریٹرننگ آفیسر ہے۔ الیکشن ہو گیا، تمام پارٹیاں صوبائی مسلم لیگ نواز گروپ کے باقی تمام پارٹیوں نے حصہ لیا، کوئی بائیکاٹ کیا، کوئی ڈرامہ بازی کی، بہرحال حتمی ہم نے روک لیا۔ اس پہ ہم نے فیصلہ لکھا کہ چونکہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ اس کا ہم سرکاری طور پر نوٹیفیکیشن نہیں کر سکتے جب تک وہ فیصلہ نہیں آ جاتا۔ اب وہ دیکھیں کہ آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں، 3 نومبر بھی گزر رہا ہے۔ ان کی اسکیم یہ تھی کہ اس کو ہم 15 نومبر تک لے جائیں، اور 15 نومبر بڑی اہم ڈیٹ تھی جب صدر پرویز مشرف صاحب کا آخری تھا دن صدر کے اتحاد سے، کیونکہ 15 نومبر انہوں نے 2002 کو انہوں نے اپنا جو انتخاب میں کیا تھا۔ اب یہ دیکھیں آپ آگے چل کے ان کا خیال تھا کہ ہم یہ 3 نومبر کے ساتھ ساتھ ہم 15 نومبر چل جائیں، صدر کا الیکشن ہم قرار دے کر دم، تاکہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا صدارتی آئینی بحران پیدا ہو جائے۔ یہ تھی ان کی چال اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی۔ اس پر اب ظاہر ہے جو پہلی کارروائی کرے، جیسے 12 اکتوبر 99 کو پرویز مشرف صاحب کو ہٹایا گیا تو اس نے نواز شریف صاحب نے ایکشن لے لیا، اور یہاں پرویز مشرف صاحب نے ان کو ہٹا دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہوئی تھی جو 15 نومبر کے حوالے سے، اس میں میں آگے بات کروں گا۔ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ناظرین، بریک سے آتے ہی میں ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کی طرف چاہتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ یہ جو انٹرنیشنل میڈیٹر نے جو باتیں بتائی ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ پاکستان کی اتنی بہترین انٹیلیجنس آرگنائزیشن اور اتنی بہترین فوج، اس کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، کیا مقصد ہے، کیا چاہتے ہیں، کیوں یہ سازش کر رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب، پہلی تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس وقت آپ کے پروگرام کو سن رہے ہیں اور جنہوں نے آپ کی ISI کی ریٹنگ دیکھی ہے، جو کہ ایک مستند چیز ہے، اس میں کوئی آپ کا یا میرا اوپینین شامل نہیں ہے، یہ ان لوگوں نے لسٹ شائع کی ہے جو شاید ہرگز یہ نہ چاہتے ہوں کہ ISI کو نمبر 1 پوزیشن دی جائے، اور وہ ہمارے لوگ جو اسے سن رہے ہیں ان کا سر شرم سے جھکنا چاہیے، وہ قوم سے معافی مانگیں جب وہ ISI اور فوج کے خلاف اتنا زہر اگلتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شرمسار ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے بعد وہ میڈیا ہاؤسز الیکٹرانک یا پرنٹ، انہیں قوم سے معافی نامہ کی صورت میں یہ بات کرنی چاہیے کہ ہم شرمسار ہیں کہ وہ ISI جس کو دنیا نے نمبر 1 کہا ہوا ہے، ہم کوئی موقع نہیں جانے دیتے اس کو بدنام کرنے کا اور اس کے خلاف زہر اگلنے کا۔ میری پہلی درخواست یہ ہے آپ کے پروگرام کی وساطت سے، دیکھیں اس وقت پاکستانی افواج پہ ملٹیپل اٹیکس ہیں، اور میں ساتھ ساتھ اس کی وجہ بھی بتاتا جاؤں گا۔ پہلا اٹیک آپ کی فورسز پہ، آپ کی ISI پہ باہر کی قوتوں کا ہے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ باہر کی قوتیں یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ پاکستان کی افواج اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نااہل ہیں۔ آپ کے ملک میں یہ جو دہشت گردی کے نام پہ آپ کی فورسز
اور آپ کے ملک کے اندر یہ جو حملے کیے جا رہے ہیں یہ ثابت کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناکام کوشش ہے. انشاءاللہ وقت کے ساتھ وقت ظاہر کرے گا کہ یہ ان کی ناکام اور گھناؤنی سازش تھی اور انشاءاللہ فوج پاکستان اس پر قابو پائیں گی. یہ میرا آج کے پروگرام کا لفظ آپ یاد رکھیں. انشاءاللہ جب ایسا ہوگا تو اسی پروگرام میں میں چاہوں گا کہ آپ یہ کلپنگ دکھائیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے لانگ ٹرم اسٹریٹجک. پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے. یہ جو آپ کی ایٹمی قوت ہونا، مسلمان دنیا کی واحد ایٹمی قوت ہونا، یہ ان کو نہیں قبول. اور اس سلسلے میں الٹیمیٹلی جو آخری حربہ وہ اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ ہے افواج پاکستان کو ڈسکریڈٹ کرنا. یہ جو آپ کی جو فوج کی جو مختلف تنصیبات ہیں ان پہ حملے کر کے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ وہ فوج ہے جو کہ اپنا دفاع نہیں کر پا رہی تو یہ ایٹمی اثاثوں کا دفاع کیسے کرے گی. دیکھیں یہ فوج کا کام نہیں ہے. اس ملک میں ہمارے اپنے پولیٹیشینز انہی باہر والی قوتوں کے ساتھ مل کے اپنی آئی ایس آئی اور اپنی فوج کو بدنام کرتے ہیں. اس ملک میں امن اور سلامتی کا جو معاملہ ہے عام حالات میں وہ سول ایجنسیز کے پاس ہے. اس میں مین کام آپ کی پولیس کا ہے، مین کام آپ کی سول انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہے. وہ اپنا کام نہیں کرتے بلکہ ان کو کرنے نہیں دیا جاتا. جب ساری پولیس وی وی آئی ڈیوٹیز پہ ہوگی تو وہ لوگوں کی جو حفاظت ہے وہ کہاں سے کریں گے؟ اس لیے آپ نے دیکھا کہ بار بار مختلف جگہوں پہ ہمارا سارا سسٹم فیل ہوتا رہا اور نام جو ہے وہ آئی ایس آئی اور فوج کا لگا دیا جاتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ فوج کو تو آپ سول انتظامیہ خاص حالات میں بلاتی ہے. جن علاقوں میں آپ نے فوج کو بلایا، جب کبھی بلایا، سوات ایک کلیئر ایگزامپل ہے. وہ سوات کا پورا معاملہ فوج نے درست کیا، وہ پورا علاقہ لیا، مگر المیہ یہ ہے کہ آج بھی آپ اس علاقے کو ٹیک اوور نہیں کر سکے. یہ فیلئر فوج کا ہے یا سول انتظامیہ کا ہے؟ میں چاہوں گا کہ یہ جو حکومت ہے یہ اس کا جواب دے. میں چاہوں گا کہ پچھلی حکومت بھی اس کا جواب دے. آج زرداری صاحب فرما رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کی تنقید نہ کرو. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جو بلاول صاحب ہیں وہ ایک اور اپنی پالیسی آ کے ادھر داغ دیتے ہیں. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ کون کس کی مدد کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس حکومت پہ تنقید نہ کرو، یعنی آپ کا گٹھ جوڑ ہے. پچھلی جب آپ حکومت میں تھے تو اس حکومت نے آپ کو جاتے ہوئے باقاعدہ جو کھانا دیا اس کے اوپر آپ نے فرمایا کہ آپ نے ہمیں تنگ نہیں کیا، آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اگلے 5 سال ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے. ارے بھائی یہ لوٹ مار کا پروگرام ہے، اس لیے آپ فوج کو بدنام کرتے ہیں. ان لوگوں کو آپ کو نہیں، ان لوگوں کو فوج کی ضرورت ہے. اس ملک پہ جب بھی غلط وقت، جب بھی مشکل وقت آئے گا اس فوج نے اس کا دفاع کرنا ہے. اس نے ماضی میں کیا ہے اور یہ آئندہ بھی کرے گی. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ ایسے ریومرز پھیلا کے غیر ملکیوں کا ساتھ دے کے اپنی فوج اور آئی ایس آئی کو بدنام کرنے کے جو پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ حقیقت سے بہت دور ہے. ٹھیک ہے، اب آپ ذرا موجودہ سین پہ آ جائیے. ٹھیک، میں آپ سے بھی آگے پوچھتا ہوں. میں ذرا پوچھ لوں، ایک چیز کرتا ہوا جا رہا ہوں پھر بات کر لیتا ہوں. ایک ٹیمپلیٹ ہے ناظرین، یہ جو سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، میں ذرا ان کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دنیا ہی کے کتابوں میں یہ میرے پاس سارا کچھ ہے کہ وہ ڈیموکریسی کے کتنے پلرز ہوتے ہیں اور کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں یا ایلیمنٹس ہوتے ہیں، کیا اس میں سے کتنے کام ہو رہے ہیں. اگر یہ ہو رہے ہیں تو سویلین سپریمیسی ہے. میں دکھاتا ہوں وہ ٹیمپلیٹ. میں چاہتا ہوں کمپیریزن دکھاؤں آپ کو. آپ دکھائیے کہ کیا کہتے ہیں دنیا کی جو لوگ ہیں، جو ریسرچر ہیں، جو آتھر ہیں، جو بڑے بڑی بک لکھتے ہیں ڈیموکریسی پہ. یہ لکھ رہے ہیں جناب، دیکھیے یہ لکھتے ہیں دا پلرز آف ڈیموکریسی. اس میں ساورنٹی آف دا پیپل انہوں نے نمبر 1 پہ رکھا ہے. گورنمنٹ بیسڈ اپون کنسنٹ آف دا گورن یہ 2nd پہ رکھا ہے. رول آف میجورٹی یہ 3rd پہ رکھا ہے. مائنورٹی رائٹس یہ 4 پہ رکھا ہے. گارنٹی آف بیسک ہیومن رائٹس یہ دیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں نوٹ کیجئے گا. یہ ہے ڈیموکریسی کا پلر. ان میں سے ایک چیز بھی نہیں تو ڈیموکریسی گر جاتی ہے، لولی لنگڑی ہو جاتی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا فری اینڈ فیئر الیکشن کیا کرواتے ہیں آپ. اس کے بعد ہے ایکویلٹی بیفور دا لا یہ کرواتے ہیں. پھر ڈیو پروسیس آف دا لا کیا یہ ہوتا ہے لا. اس کے بعد آئیے کانسٹیٹیوشنل لمٹس آن گورنمنٹس کیا یہ کرتے ہیں. اس کے بعد آئیے سوشل اکانومک اینڈ پولیٹیکل پلورزم کیا یہ کرتے ہیں. ویلیوز آف ٹالرنس، پیگمیٹزم، کوپریشنز اینڈ کمپرومائز کیا یہ آپ کرتے ہیں. یہ ہے وہ 11 پلرز
क्या इनमें से कोई भी इस सुपीरियर क्या कहते हैं सिविलियन सुप्रीमेसी में नजर आता है? अब मैं दिखाता हूं, डेमोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट। क्या ये होता है? आप जो फौज को गाली देते हैं, आप क्या ये करते हैं? देखें आप, a political system for choosing and relapsing the government through free and fair election नहीं होता। The active participation of the people as citizens in politics and civic life क्या होता है? नहीं होता। Protection of the human rights of all citizens क्या होता है? नहीं होता। A rule of law in which the laws and procedures apply equally to all citizens ये है 4 कंपोनेंट। होता है? कोई आएगा सियासतदान कहेगा कि ये डेमोक्रेसी, इसमें सब चीजें हम कर रहे हैं? जनाब फैसल मोहम्मद साहब सिविलियन सुप्रीमेसी के नाम लेकर ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। सिविलियन सुप्रीमेसी के पिलर्स और कंपोनेंट हमने दे दिए, क्या कहेंगे आप? तो साहब एक मैं बात यहाँ पता चलूं कि मैं कभी भी फौज की या फौज के सियासत में का हामी नहीं रहा, लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपकी एक बात का जवाब देता हूँ। पहले ये बता दूं कि देखिए मैं ये सिर्फ ये बताना चाहता हूँ सिविल सुप्रीमेसी के हिसाब से ये एक कॉन्स्पिरेसी है। देखिए मैं एक वजीर आजम हूँ डॉक्टर साहब, करप्शन और अकरबा परवरी से मेरा माजी भरा पड़ा है। मेरे साथ चंद ख्वाजा सरा किस्म के वज़रा भी मौजूद हैं। मैं तय कर लेता हूं अपने तय, ब्लैकमेल हो जाता हूं या सौदेबाजी कर लेता हूं कि मैं आस्ते आस्ते पाकिस्तान को डीमिलिटराइज करूंगा, इसके न्यूक्लियर असासों को महदूद कर दूंगा। तो मुझे बताइए कि कौन रोकेगा डॉक्टर साहब? मैंने तो सदर को पहले ही बेतौकीर कर दिया, उसको तो सिर्फ इस काबिल रखा है कि वो अपनी शेरवानी टाइट हो जाए या लूज हो जाए, उस पर वो रद्देमल दे सकता है, कुछ नहीं कर सकता। रह गई फौज, उसके ऊपर मैंने आर्टिकल 6 की तलवार लटका दी। ठीक है जी, वो बेचारे कुछ नहीं कर सकती, उसको डरा दिया कि तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे, तुम कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी करोगे, तुम्हें हम फांसी पे लटका देंगे। तो ये असल में सिविल सुप्रीमेसी जो है ये बुनियादी तौर पर एक कौम के साथ धोखा दे रहे हैं, ये असल में कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। सिविल सुप्रीमेसी डॉक्टर साहब तब अच्छी लगती है जब आपका किरदार जहां लाए कोई ऐसा खलीफा, कोई हुक्मरान जो कि हजरत उमर हजरत अली जैसा है, कोई ऐसा कोई हो तो फिर उसको दें पूरे इख्तियारात। फौज आएगी, मैं फौज का हामी नहीं हूं, फौज आएगी, बार बार आएगी और आना चाहिए फौज को। उस वक्त तक आना चाहिए पाकिस्तान में जब तक पाकिस्तान के अंदर लियाकत अली खान और कायद आजम जैसा कोई क़यादत पाकिस्तान को नहीं मिल जाती। फौज को आना चाहिए। मैं एक आलमी बैनुल अक़वामी तंजीम मुबस्सिरीन इस्लामी के सिफारती तर्जुमान की हैसियत से कह रहा हूं कि पाकिस्तान एक इंतहाई इस्लामी मुल्क है, इसको बचाने के लिए फौज को अपना किरदार अदा करना होगा। ठीक है, मैं इससे पहले कि आपकी तरफ हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन में एयर मार्शल साहब क्या कहते हैं सिविलियन सुप्रीमेसी के? आपने बहुत खूबसूरती से ये बात तो बता दी कि बिलावल भुट्टो साहब ने तो चार्जशीट दे दी है इस हुकूमत के खिलाफ, लेकिन जरदारी साहब कहते हैं कि तालिबान पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, हर किस्म की पॉलिसी पे वो मियां नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करेंगे। आपने बड़ी खूबसूरत बात कर दी है कि हम किसकी बात माने, जनाब बिलावल भुट्टो की या जरदारी साहब की? ये क्या गेम है? क्या नवाज शरीफ साहब नहीं समझेंगे ये गेम? क्या आवाम नहीं समझेगी? और जनाब एयर मार्शल साहब सिविलियन सुप्रीमेसी आपके पास है, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब इसी से जाहिर होता है कि ये लोग कितने दोगले और झूठे हैं, किस लेवल पे बैठ के ये कौन सी बातें करते हैं। इसी कौम के सामने आज एक बयान आता है, उन्हीं की पार्टी का चेयरमैन दूसरा बयान दे देता है। इस कौम को बेवकूफ बनाने की कोई हद है? खुदारा ये काम ना करें, इस कौम को बताएं कि इसकी डायरेक्शन क्या है। और मैं इसी बात की तरफ आ रहा था जब आपने दूसरा सवाल कर दिया। मैंने कहा था कि मल्टीपल अटैक्स हैं पाकिस्तान फौज और आईएसआई के ऊपर। पहला अटैक मैंने बाहर की कुव्वतों का आपको बताया था कि उनके स्ट्रेटेजिक एम्स हैं कि आपके एटमी असासे किसी तरीके से उन्हें काबू करने हैं ताकि इंडिया के खिलाफ और दुनिया में आपको इतना कमजोर कर दिया जाए कि आप उठने के काबिल ना रहें। दूसरा अटैक आपकी अपनी हुकूमत का है और उसमें पिछली हुकूमत भी शामिल है। पिछली हुकूमत ने मेमो गेट के थ्रू इस फौज के साथ जो करने की कोशिश की वो सबके सामने आ गया। उसका क्या बना? वो जो उसके मेन एक्यूज हैं वो आज बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम ले लिया, यानी वो मामला खटाई में चला गया। ये है हमारी अदलिया, इतना बड़ा मामला जिसमें अदलिया ने कह दिया कि हां ये हकीकत है, ये दुरुस्त है, हमने उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया। अब मौजूदा हुकूमत की तरफ आ जाइए, देखें ये वो बहानेबाजी है जिसके तहत फौज को इतना प्रेशर कर दो, इतना उनके ऊपर गंद उछाल दो कि फौज और खासकर माजी के तनाजुर में उनको तकलीफ यह है कि माजी में जब भी पॉलिटिकल हुकूमत अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करती थी तो फौज एक वाहिद थी जिसकी तरफ लोग देखा करते थे। मैं बिल्कुल मार्शल लॉ के
سپورٹ میں نہیں ہوں جیسے فیصل صاحب نے کہا. ارے بھائی اگر آپ نے مارشل لاز ختم کرنے ہیں, اگر آپ نے فوج کی انٹرونشن ختم کرنی ہے, اور آپ ساتھ ٹرکی کی مثال دیتے ہیں, بڑی فائری سپیچ فرماتے ہیں منسٹر صاحبان ان کے اٹھ کے پارلیمنٹ میں, ارے یہ بتائیے کہ ٹرکی کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ٹرکی میں انہوں نے بندوق کے ذریعے فوج نہیں واپس بھیجی, انہوں نے آئین کے ذریعے فوج واپس نہیں بھیجی. ان کی فوج کا آئین کے مطابق ایک رول تھا. وہ فوج واپس کب گئی؟ وہ تب گئی جب طیب اردوغان جو پرائم منسٹر ہیں ان کی باقاعدہ 10 سال کی پرفارمنس, جس کے ذریعے فوج خود بخود واپس چلی گئی. اور اس پرفارمنس میں دیکھیے جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا 25 بلین کا قرضہ تھا آئی ایم ایف کا, انہوں نے وہ قرضہ ختم کیا, اور آج وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کو ہم سے قرضہ لے لو. پر کیپٹا انکم $3,500 تھی, آج $10,500 ہے, 3 گنا بڑھا دی انہوں نے 10 سال میں. اور ایجوکیشن کے اوپر 3.5 بلین تھا جو آج 35 بلین تک پہنچ گیا, 3.5 بلین لیراز. یہ ہیں ان کی پرائرٹیز, انہوں نے ڈیلیور کیا, تب فوج خود بخود ریٹریو کر گئی. آپ نعروں سے, آپ تقریروں سے فوج پر غلط الزامات لگا کے آپ فوج کو جو ہے واپس بھیجنا چاہتے ہیں. فوج تو اپنا کام پچھلے 7 سال سے کر رہی ہے, پچھلی حکومت کا درمیان ایک انٹرفیرنس نہیں ہوا. آپ کے قرضے ڈبل ہو گئے, آپ کی جو انفلیشن ہے وہ کہاں پہنچ گئی, آپ کے ہاں ہر قسم کا جرم جو ہے وہ بڑھتا گیا. اور آج جہاں پہ آپ ہیں, آپ کی حکومت نے جو بل پاس کرنا تھا دہشت گردی کے خلاف وہ نہیں پاس کیا, اور پھر آپ بلیم کرتے ہیں فوج کو, پھر آپ بلیم کرتے ہیں آئی ایس آئی کو. جو مجرم پکڑے جاتے ہیں عدلیہ ان کو چھوڑتی رہی, 3 سال تک ان کے پاس وقت نہیں تھا یہ بل پاس کرنے کا. آپ کس زمانے میں رہ رہے ہیں, آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہ ایسے نہیں چلے گا, یہ سب وقتی معاملے ہیں. آپ وقتی طور پہ لوگوں کو پاگل بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ زیادہ معاملہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, اس کو کریکٹ کرنا پڑے گا, اور فوج کو صرف آپ اپنی پرفارمنس سے بھیج سکتے ہیں, ورنہ فوج کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے. علی محمد پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں, کل میرے پروگرام میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. ایم این اے ہیں ایک پاکستان تحریک انصاف کے, لیکن انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی کہ ماشاء اللہ آپ ایک آرمی چیف کو ہینگ کر کے یا اس کو سزا دے کر ماشاء اللہ کا راستہ نہیں روک سکتے. ماشاء اللہ کا راستہ اگر رک سکتا ہے تو اس وقت رک سکتا ہے جب عوام کے پیٹ میں روٹی ہو, اور وہ حق کے ساتھ اس دنیا میں امن کے ساتھ پاکستان میں اپنی زندگی رائٹس کے ساتھ, ہیومن رائٹ جو پلرز دیے تھے اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے. اگر آج کی پاکستان کی عوام کے پاس روٹی نہیں, کپڑا نہیں, مکان نہیں, گیس نہیں, پانی نہیں, تعلیم نہیں, صحت نہیں اور امن و امان نہیں, یعنی وہ مر رہے ہوں, تو پھر آپ ماشاء اللہ کا راستہ نہیں روک سکتے, اور آپ ایک سزا دے کر نہیں روک سکتے. اور میں یہاں ایک بات کہتا جاتا ہوں, جناب بلاول بھٹو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سب کچھ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا پاکستان کو $1.5 ارب میں میاں نواز شریف صاحب آپ نے بیچ دیا؟ تو دوسری آواز آتی ہے زرداری صاحب کی. میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, میں ادھر ایک پکچر دکھانا چاہتا ہوں. یہ بلاول بھٹو صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے جو ریکارڈ میں ہے, ساری دنیا نے سنا. آج زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں میاں نواز شریف صاحب کی تمام خارجہ پالیسی کو سپورٹ کرتا ہوں. فرق دیکھیں, وہ کہتے ہیں یہ آپ کی فوج ذاتی فوج نہیں ہے, جاگیر نہیں ہے جو اٹھا کے آپ باہر بھیج دیں سیریا میں. اور جناب آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم میاں نواز شریف صاحب کی خارجہ پالیسی کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں آپ نے دہشت گردوں کی آماجگاہ بنا لی ہے, اور آپ ان دہشت گردوں سے جو بات چیت کر رہے ہیں یہ ایک فراڈ ہے. اور دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ طالبان پہ پاکستان کی حکومت کا یا میاں نواز شریف صاحب کا جو موقف ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں. یہ ہے فرق. آج کی نہ تو میڈیا بے وقوف ہے, نہ تو آج کی عوام بے وقوف ہے, اور میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب بھی بے وقوف نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کوئی بھی شخص اس ملک میں ماشاءاللہ نہیں چاہتا, جیسے بتایا فیصل صاحب نے بھی, مارشل صاحب نے بھی, کہاں صاحب نے, سب اس ملک میں سویلین سپریمیسی اور آئین کی بالادستی جاتے ہیں, لیکن جھوٹا نہیں. یہ ہے وہ 11 پلرز ڈیموکریسی کے جو میں نے دکھایا, یہ ہیں وہ 4 کمپوننٹس. خدا را آپ اس ملک میں یہ لا دیں, سب کی گردنیں جھک جائیں گی, اور یہ فوج کے خلاف سازشیں بند کر دیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے
کہ اب یہ واحد ادارہ رہ گیا ہے, ہر ادارے کو تو آپ نے تباہ کر دیا ہے, اب یہ واحد ادارہ رہ گیا ہے جس نے اس ملک کو بچانا ہے, اور ریاست نہیں تو آئین بھی نہیں, آئین نہیں تو حکومت بھی نہیں, ریاست ہی سب کچھ ہے, اور ریاست کو گرنے نہیں دے گی فوج. اس لیے لوگ فوج کی طرف دیکھتے ہیں. آپ سویلین سپریمیسی کر دیں, وہ سویلین سپریمیسی نہیں جو 2 آدمی 3 آدمی چلائیں, اور نہ پارلیمنٹ کا کوئی رول ہو, نہ عدلیہ صحیح چل رہی ہو, نہ ادارے صحیح چل رہے ہوں, اور صرف 4 رشتہ دار پوری کی پوری حکومت چلا رہی ہو. جی قمر صاحب کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح بات فرما دی ہے, لیکن سب سے پہلی اہم بات جیسے آپ نے عدلیہ کا ذکر کیا, فوج پاکستان کی ٹھیک ہے کہ ہمارے دوستوں نے اچھی باتیں بتا دی ہیں, لیکن ہماری عدلیہ کا کردار جو ہے وہ مناسب نہیں رہا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ 3 نومبر کا تو بڑا باتیں کر رہے ہیں کہ یہ 3 نومبر کو صدر پرویز مشرف صاحب نے آئین سے انحراف کیا, پتہ نہیں کیا کیا خطاب دیا, غدار, ٹریزن جیسی نے باتیں بتائی ہیں. اب سب سے بڑی اہم بات یہ ہوئی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت 5 اکتوبر 2007 کو NRO جو ہے وہ جاری کیا گیا, اور جس کے تحت بعد میں تمام سیاسی رہنمائی پاکستان میں آنے شروع ہو گئے. 15 اکتوبر کو جسٹس افتخار احمد چودھری صاحب نے چیف جسٹس پاکستان کی حیثیت سے انہوں نے NRO کا کیس سنا, اور وہ کیس ہے شہباز شریف صاحب نے جاری کیا. شہباز شریف صاحب نے انہوں نے اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں داخل کی تھی پٹیشن NRO کے خلاف. اچھا, NRO کا اب اس پہ جب یہ 15 اکتوبر کو انہوں نے NRO کا کیس سننا شروع کر دیا. ادھر کے ساتھ صدر کے الیکشن کے اوپر بھی انہوں نے چیلنج کر دیا, جو کہ آئین کا 42 کہتا ہے کہ جب ایک شیڈول جاری کر دے تو ریٹرننگ آفیسر کے فیصلہ کوئی پاکستان کی عدلیہ جو ہے اس کے بارے میں کیس نہیں لے سکتی. وہ فائدہ فیصلہ ہے, اور لفظ استعمال کیا شیل کا. تو اس کا مطلب ہے آرٹیکل 42 کے تحت یہ کلیئر ہے. تو اگر کوئی اس کے خلاف اس کے بنیاد پہ سنتا ہے تو وہ آرٹیکل 42 کی خلاف ورزی کرتا ہے. اچھا, یہاں بھی انہوں نے خلاف ورزی کون کر رہا ہے خلاف سر آرٹیکل 42 کی خلاف ورزی؟ ظاہر ہے کہ اس وقت کی سپریم کورٹ کے جو بینچ نے سنا, بینچ کی تشکیل دینے والے تو چیف جسٹس پاکستانی تھے, ادروائز تو جو ہے بینچ کے تو باقی ممبر تھے, لیکن بہرحال انہوں نے جسٹس افتخار صاحب کی سپریم کورٹ تھے, وہی سپریم کورٹ کے سربراہ تھے. ایک بات سنیں, اب آگے کیا حکمت عملی تھی جس کے بارے میں بہت سے ہمارے پاکستان پیپل پارٹی نے بھی نظر انداز نہیں کیا ہوا, یا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اندر کہانی کیا تھی. سب سے ایک تو صدر کے الیکشن کو چیلنج کیا جا رہا تھا کہ جی آپ اس کے بارے باقاعدہ کیس ہو رہے تھے, باقاعدہ کارروائی ہو رہی تھی, اور کیس کو لمبا جا رہا تھا 15 نومبر تک. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ارادے یہ بھی تھے چیف جسٹس پاکستان کو اس وقت کے جسٹس افتخار صاحب کے کہ NRO کو میں بالکل کالعدم قرار دے دوں, اور NRO کو اگر وہ کالعدم قرار دے دیتے ہیں تو پھر محترمہ بینظیر بھٹو الیکشن سے نااہل ہو جاتی ہے. ٹھیک, اب دیکھیں پوری پاکستان پیپل پارٹی کو الیکشن سے باہر اسی طرح کیا جانے کی ایک اسکیم بنائی گئی تھی, جیسے کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے سابق, انہوں نے جسٹس فیصلہ دے دیا کہ جناب مشرف صاحب تا حیات نااہل ہو گئے, تو یہاں بھی وہ بے نظیر کو تا حیات نااہل قرار دی جا سکتی تھی. اگر NRO کالعدم قرار دے دیا جاتا 15 نومبر سے پہلے تو وہ آئندہ انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتی تھی. یہ بھی اسی کا حصہ تھا. تو اس لیے پرویز مشرف صاحب کو چاہیے کہ وہ بھی بتا دیں کہ وہ جناب تو NRO کو بھی کالعدم قرار کرنے کی ان کے پاس جو ہے منصوبہ بندی ہو چکی تھی, اور اگر NRO کالعدم قرار دے دیا جاتا تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی الیکشن سے باہر ہو جاتی, تو پھر ایک ہی پارٹی رہ جاتی, ون سنگل پارٹی. ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک تو بڑا اہم فیصلہ یہ ساتھ ساتھ انہوں یہ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ 3 نومبر کا فیصلہ ہو گیا تو اس میں صرف صدر کی مملکت کو آرٹیکل 232 کے تحت ایمرجنسی لگانے کے مکمل اختیارات ہیں کہ اگر وہ یہ دیکھے کہ ملک میں آئینی بحران پیدا ہو رہا ہے, ملک کی سٹیٹ خطرے میں پڑ گئی ہے, آئین موجود ہے, ان حالات کو دیکھتے ہوئے 3 نومبر کو انہوں نے کیا, انہوں نے ایک ایمرجنسی لگا کے ہماری اپنے سپریم کورٹ کے ججوں کو غیر فعال قرار دے دیا. اور وہ بھی ایک متنازع فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ ہم نے ایمرجنسی کے خلاف جو ہے وہ ایک آرڈر نامہ جاری کر دیا, حکم نامہ جاری کر دیا, وہ بھی کنٹروورشل ہے. ایک اور بڑی بات ہے کہ پہلی بات ہے جو حلف اٹھایا جسٹس عبدالحمید ڈوگرہ صاحب نے, یا چاروں صوبائی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اور ججوں نے حلف اٹھایا, تقریباً 120 ججوں نے حلف اٹھایا 3 نومبر کی رات کو. تو اب آپ یہ بتائیے کہ تمام اس ظاہر ہے ایمرجنسی لگ گئی تھی, ٹی وی چینل بند ہو گئے تھے, تو ہمارے ان کو ایمرجنسی کا وہ نام نہاد ایمرجنسی حکم نامہ وہ ججوں تک پہنچا کیسے پہنچا, یہ بھی دیکھیں نا.
اور اس کے بعد میں جسٹس یاسین عباسی نے تو دیا ہوا ہے نا کہ وہ بھی ایک جعلی تھا. ہاں ان کے پاس سنا ہے کہ پروف بھی ہے. میری ملاقات ہوئی ابھی چند روز پہلے یاسین عباسی سے, کہتے ہیں میرے پاس ثبوت ہے کہ وہ ججوں نے دستخط 6-7 نومبر کے بعد کی ہے. جی ہاں, تو یہ تمام حالات. وہ ایک بہت بڑا ناظرین یہ ہے کہ وہ نام لے رہے ہیں کہ جی یاسین عباسی صاحبہ, کہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی بعد میں ججز نے سائن کیا. یہ ہے جوڈیشری. جی فیصل محمد صاحب, آخری الفاظ ہے, پھر میں آتا ہوں ایئر مارشل صاحب کے پاس. کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب بالکل میں یہی بات کر رہا ہوں, یہ سول سپرمیسی کی جو آپ بات کر رہے تھے اس میں لفظ میں کہنا چاہوں گا. دیکھیے سول سپرمیسی بغیر فوج کی ورکنگ کے کامیاب نہیں ہوتی. حالیہ مثال آپ بھارت میں دیکھ لیں, بھارت کو اس میں اس وقت جو ہے سب سے بڑی جمہوریت ہے, فوج بیکنگ کر رہی ہے, اور فوج کی بیکنگ کی وجہ سے بی جے پی آ رہی ہے. یہ نیٹو میں ڈاکٹر صاحب کون بیٹھے ہیں؟ یہ دہی بلے کھانے والے بیٹھے ہیں, پائے کھانے والے بیٹھے ہیں. یہ سارے کے سارے عسکری قیادت ہے جو دنیا کے بڑی سیاسی فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. ہمیں فوج کو ملائن نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں فوج کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر فوج ہمارے ساتھ چلے گی تو ہماری سول سپریمیسی ایمانداری کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہے اور کامیاب ہو سکتی ہے. نہیں تو فوج اگر بہت آگے جائے گی تو بھارت کی بالادستی تو نہیں ہو سکتی نا. تو آپ نے خود ہی بتا دیا. یہی تو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ یہی تو سازش ہے, یہی ہم ڈیسائیڈ کر بیٹھے ہیں, اسی لیے باریاں لگ رہی ہیں. تو اس وقت ایک طرف پرویز مشرف کا پریشر اور دوسری طرف طالبان پریشر, یہ سارے پریشر, اور پھر انڈیا کا جو ہے وہ پریشر, وہ سارا پریشر لایا جا رہا ہے. بالکل لایا جا رہا ہے فوج کو ڈرانے کے لیے, لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ فوج ہماری ڈرے گی نہیں. جیسے لطیف صاحب نے کہا کہ فوج جو ہے بالکل آئے گی اور فوج بالکل نہیں گھبرائے گی, فوج کے اندر اتنی صلاحیت ہے. ٹھیک ہے ایئر مارشل صاحب کیا کہتے ہیں؟ آخری جملہ ہے. ڈاکٹر صاحب میں آخر میں یہ کہنا چاہوں